رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرد مومن مرحوم جناب سید ضیاء عباس ابن سید آفاق حسین کی روحین کو اصال فرمائے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین، والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین والقاتلین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ صلوات بھیجیے گا محمد عزیزان محترم، بزرگان ملت، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگان قوم، لائق صد محبت جوانان قوم، ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے اس مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بخوب واقف ہیں آپ، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مرحوم کن صفات کے حامل تھے، لہذا اولاً مقام دعا ہے کہ پروردگار آپ بطفیل چاہرد معصومین علیہم السلام مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما اور مرحوم کے درجات عالیہ میں اضافہ فرما۔ عموماً علماء بزرگ کی یہی روش ہے کہ جب کبھی سال ثواب کے لیے مجلس اعزاء کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ان آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا جاتا ہے جو آیہ کریمہ یا تو موت سے متعلق ہوں یا حیات سے متعلق ہوں، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل مجھے ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس آیہ کریمہ کے حافظ ہیں،
اور اگرچہ مکمل آیہ کریمہ کے حافظ بھی نہ ہوں تو آیت کے ایک مختصر سے ٹکڑے کے آپ تمام حضرات حافظ ہیں، جس میں حکم الہی ہے اور وعدہ الہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اعلان نہیں ہے، یہ حکم ہے اور وعدہ ہے۔ موت اس کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جسے موت پر یقین کامل نہ ہو کہ اسے ایک نہ ایک روز اس دنیا سے جانا ہے۔ سب یقین رکھتے ہیں اور سب بہتر جانتے بھی ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ صاحب فہم افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں بہت دقیق نگاہ سے اور تمہید کے مراحل سے گزرنا چاہتا ہوں۔ حضور قرآن مجید میں یہ فقرہ 3 مرتبہ نازل کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں ایک فقرہ اور آیا ہے، کل شیء فان، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہے، سب کو مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ تو جب سب کی فنا کا اعلان ہو چکا تھا تو یہ نفس کی موت کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی جب سب کی فنا کا اعلان ہو چکا، کلو شائن فان، سب کو فنا ہونا ہے، تو یہ الگ سے منفرد طور پر نفس کی موت کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی قرآن بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا فنا ہو جانا اور ہے اور نفس کا مر جانا اور ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا فنا ہو جانا اور ہے اور نفس کا مر جانا اور ہے۔ بس محسوس کراتے رہیے گا حضور کہ بات پہنچ رہی ہے، اور یہ محسوس آپ جو ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے کرا سکتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ ابتدا ہی میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ لاک ڈاؤن کے جو تاثرات ہیں وہ زمانے پہ تھے، زبانوں پہ نہیں تھے، تو مجھے احساس دلاتے رہیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے۔ حضور یہ اعلان عام ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ حکم ہے اور یہ آ کر رہے گی۔ سب جانتے ہیں کہ موت آ رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کس کے پاس کتنی سپیڈ سے آ رہی ہے، پر سب جانتے ہیں کہ ہم موت کی جانب بڑھ رہے ہیں یا موت ہماری جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ امر الہی ہے جو آ کر رہے گی۔ توجہ، تو حضور جب اس کا کام آنا ہی ہے، پھر توجہ، اس کے آنے میں کمال نہیں ہے۔ اگر یہ لوجک پہنچ جائے، یہ کانسیپٹ میں جوانوں کے ذہنوں تک پہنچا سکوں تو میرا مقصد پورا ہو جائے۔ اس کے آنے میں کوئی کمال نہیں ہے، موت کے آنے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، میں پھر کہہ رہا ہوں، موت کا آنا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر موت کا آنا فضیلت ہوتی پھر کہوں حضور موت بے نمازی کو بھی آئی، نمازی کو بھی آئی، دیندار کو بھی آئی، بے دین کو بھی آئی، کافر کو بھی آئی، مسلمان کو بھی آ گئی، چوروں اچکوں اور غاصبوں کو بھی آ رہی ہے، اور جن کا گھر لوٹا گیا انہیں بھی آ رہی ہے۔ اس کا آنا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر موت کا آنا فضیلت ہوتا تو موت بس مومنین کو آتی، نہیں بات نہیں پہنچی ہے بھائی۔ اس کا آنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو آ کر رہے گی، یہ تو آ رہی ہے، ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اس کا آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضور جب اس کا آنا کوئی کمال نہیں ہے، موت کا آنا کوئی کمال نہیں ہے، مر جانا کوئی کمال نہیں ہے، پھر ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، اتنے سال زندگی بسر کی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور بات تو یہی ہے، مر جانا کمال نہیں ہے، پھر کمال یہ ہے کہ مرا کیسے جائے۔ مر جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مرا کیسا جائے۔ اگر 1000 شکر کے سجدے بھی ادا کیے جائے تو کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں ایسے قبیلے میں پیدا کیا ہے کہ جس کے رہبروں نے مرنا بھی سکھایا ہے اور جینا بھی سکھایا ہے۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔
اس کا آنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہم اسے گلے کیسے لگائیں۔ وہ تو آ کر رہے گی، وہ تو سب کو آ رہی ہے، کمال اس کے آنے میں نہیں ہے، کمال ہے اس کے استقبال کرنے میں، کمال ہے اس کے لیے آمادہ رہنے میں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انما توفون یومکم اجورکم یوم القیامہ، اور ان مرنے والوں کو ان کے اعمال کا، نامہ اعمال کا اجر دیا جائے گا۔ کب دیا جائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال کا انہیں اجر دیا جائے گا۔ تو حضور اجر پا لینا بھی کوئی کمال نہیں ہے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسے ویسا اجر دے دیا جائے گا۔ اس لیے کہ قیامت کے بعد بھی دو منزلیں رکھی گئیں، ایک کا نام دوزخ ہے، ایک کا نام جنت ہے۔ اچھے اعمال والا جنت کی طرف چلا جائے گا اور برے اعمال والا دوزخ کی طرف۔ یہ چونکہ قرآن مجید کی آیت آگے بڑھ رہی ہے، سب مریں گے، کوئی نہیں بچے گا، اور ان مرنے والوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا اجر دیا جائے گا۔ اجر پا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر حضور کیا ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، ان مرنے والوں میں سے، ان اعمال کا اجر پانے والوں میں سے اللہ جسے دوزخ سے ہٹائے گا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کرے گا، فقد فاز، بس وہی کامیاب ہوگا۔ کامیاب کون ہوگا حضور؟ کامیاب وہ ہوگا جسے دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بھئی یہ لفظ بتاتا ہے نہ مرنا کمال ہے، نہ اعمال کا اجر پا لینا کمال ہے۔ کمال جب ہوگا کہ جب اللہ دوزخ سے ہٹائے گا اور جنت میں داخل کرے گا، وہ ہوگا کامیاب۔ فقد فاز قرآن کا لفظ ہے، فقد فاز بالتحقیق کامیاب ہے وہ جو جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور کامیاب کون ہوگا؟ جو جنت میں داخل ہو جائے۔ میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نے جگہ جگہ کئی مقامات اور کئی آیات کریمہ میں جنت کو کامیابی کی سند کہا ہے۔ آئیے سورہ بروج کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال انجام دیے، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ حضور کامیاب وہ ہے جو جنت میں چلا جائے۔ لیجئے میں اپنی منزلوں سے گزر چکا ہوں، کامیاب وہ ہے جو جنت میں چلا جائے، نہ مرنے والا کامیاب، نہ اجر پا لینے والا کامیاب۔ کامیاب وہ ہوگا جسے اللہ دوزخ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا، فقد فاز، بس وہی کامیاب کہلائے گا۔ حضور اس دنیا پہ آپ نظر کیجئے، ایک انسان اس دنیا میں آیا، عالم طفلگی کو گزارتا ہوا عالم جوانی میں قدم رکھا، گناہوں سے دور رہا، برائیوں سے بچا رہا، عالم بزرگی تک آ گیا، گناہوں سے دور رہا، برائیوں سے بچا رہا۔ جب اسے یقین ہو جائے میں مرنے والا ہوں، یقین ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں، یہ اپنے اقربا، اپنے وارثین کو بلائے اور اپنی میراث کی وصیت کرنا شروع کرے اور اپنے متعلق وصیتیں کر دے۔ لیکن اس سچے اور اچھے مسلمان کو بھی جسے یہ یقین ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں، کیا کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ میں کامیاب؟ قبر میں چلا جائے اب کہہ دے کہ میں کامیاب، برزخ میں آ جائے کہ اب کہہ دے کہ میں کامیاب؟ نہ حضور، محشر کے میدان میں جب جنت کی سند مل جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے، تب سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے کہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ کب؟ جب جنت میں چلا جائے۔ یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں حضور، عوام میں اور امام میں یہی فرق ہے۔ عوام جنت میں جانے کے بعد کہے گی ہم کامیاب ہو گئے، علی نے مصلی پر بیٹھ کر کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ حضور یہ عوام ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کہہ دے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔
یہ دعویٰ تنہا امیر المومنین نے مسجد کوفہ کے محراب میں بچھے ہوئے مصلی پر ضربت لگنے کے بعد کہا۔ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو حضور عوامی سطح پہ کامیاب وہ ہے جو جنت میں چلا جائے۔ میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبان میں ہر وہ انسان کامیاب ہے جو جنتی ہے۔ یہ اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے آسان کروں، قرآن کی زبان میں یا قرآن کامیاب اسے کہتا ہے جو جنتی ہو۔ محشر کے میدان میں ہر جنتی کو کامیاب کہا جائے گا، یا لفظ بدل دیے جائیں، جنتی وہ ہوگا جسے کامیاب کہا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، میں ایک رسول کے حدیث کا سہارا لینے جا رہا ہوں۔ یعنی قرآن اور رسول لفظ کامیاب وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں جنت کی سند مل جائے۔ توجہ کیجئے گا، اب سمجھ میں آیا رسالت میں آپ نے کیوں ارشاد فرمایا تھا یا علی انتا وشیعتوں کا ہم الفائزون، علی آپ بھی کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ بھی کامیاب۔ یہ لفظ کامیابی وہاں اطلاق کرتا ہے معصومین کی زبان میں یہاں جنت کی سند حاصل ہو۔ حضور ایک سچا اور اچھا مسلمان جب اس دنیا میں آئے، میں پھر آسان کر رہا ہوں بات، اسے یقین ہو جائے میں مرنے والا ہوں، مر جائے قبر میں چلا جائے، کامیاب نہیں کہلاتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا اجر دے دیا جائے، کامیاب نہیں کہلاتا ہے۔ محشر کے میدان میں جب سند مل جائے سچے اور اچھے مسلمان کو کہ یہ جنت میں جائے گا، تب کہلائے گا کامیاب، وہ بھی سچا اور اچھا مسلمان۔ جب اسے جنت کی سند مل جائے تب کہلائے گا۔ لیکن یہ ملے گی سند کہاں؟ قیامت کے بعد۔ توجہ، کہاں ملے گی؟ قیامت کے بعد۔ میں جو لفظ کہنے جا رہا ہوں پوری توجہ، کہاں ملے گی؟ محشر میں، قیامت کے بعد۔ حضور دنیا کے مسلمان میں اور سلمان میں یہی فرق ہے، دنیا کا ہر مسلمان مرنے کے بعد سند لے گا، سلمان وہ ہے جس نے زمین پر بیٹھ کر سند لی ہے۔ اور شاید میں بات نہیں پہنچا سکا حضور، اسے ایسے سنیے، جنہوں نے زمین پر بیٹھ کر جنت کی سند لی ہے اس فہرست میں تنہا جناب سلمان فارسی نہیں ہے، اور بھی دیگر صحابہ ہیں۔ اور قریب کروں بات تو یوں کہوں کہ اس فہرست میں سر اول آتے ہیں انصار حسین ابن علی، جنہوں نے زمین پر بیٹھ کر جنت کی سند لی ہے، انصار حسین ابن علی۔ اور اگر اور آگے بڑھ کر جملہ کہوں ذمہ داری کے ساتھ تو یہ کہوں، صرف سند ہی نہیں لی ہے، سارے اماموں میں، تقابل نہیں کر رہا ہوں، فضیلت بیان کر رہا ہوں، سارے اماموں میں تنہا امام حسین ہیں جنہوں نے اپنے ہر صحابی کو زمین پر بیٹھ کر جنت میں اس کا مقام دکھایا ہے۔ سارے اماموں میں تنہا امام، یہ تقابل نہیں ہے، فضیلت ہے، تنہا امام حسین ہے جنہوں نے زمین پر بیٹھ کر اپنے ہر صحابی کو جنت میں اس کا مقام دکھایا ہے۔ حضور شب عاشور جسے امتحان کی منزل کہا جاتا ہے، جسے امتحان کی رات کہا جاتا ہے، پہچانیے گا اور محسوس کیجئے گا، کیا کہا گیا؟ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، لہذا آپ چلے جائیں۔ جو چاہنے والے تھے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد امام نے غازی ابو الفضل العباس کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر فرمایا، ہو سکتا ہے انہیں اجالے میں جانے میں شرم محسوس ہو۔ امام نے علی الاعلان نہیں کہا تھا کہ اگر اجالے میں جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہو روشنی میں تو چراغ بجھا دیے جائیں، اگر علی الاعلان کہہ کے چراغ بجھائے تو پھر جانے والا جائے گا کیوں؟ یہ تو تنہا غازی سے کہا گیا تھا آپ چراغوں کو بجھا دو، ہو سکتا ہے کوئی شرمندگی میں نہ جا رہا ہو۔ اور چراغ بجھانے کی بھی دو وجہ، ایک تو جانے والے کو خجالت نہ ہو، دوسرا دشمن کو یہ نہ پتا چلے کہ حسین کے خیمے سے جا کون رہا ہے۔ نہیں شاید مسئلہ ہے، سمجھ جاتے آپ میرے ساتھ ہو جاتے بھائی۔ اس لیے کہ جو میدان جنگ سے پلٹ کے جاتا تھا اسے راستے میں قتل کر دیا جاتا تھا، یعنی حسین جانے والے کو خجالت سے بھی بچا رہے تھے اور ہلاکت سے بھی بچا رہے تھے۔ چراغ بجھا دیے جائیں، چراغ بجھا دیے گئے، اندھیرا ہو گیا، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اندھیرا ہو گیا تھا چلے جاتے، کسے معلوم تھا کہ کون جا رہا ہے؟
جانے کے بعد معلوم ہوتا کہ کون چلا گیا، جاتے ہوئے تو نظر نہ آتا، لیکن اندھیرے میں بھی رکے رہے۔ اب سمجھ میں آئے امام حسین نے کیوں ارشاد فرمایا تھا جیسے صحابہ مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے۔ مطلب کیا ہے؟ حسین بتانا چاہتے ہیں میرے والوں نے اندھیرا کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور نانا والوں نے دن کی بھی شرم نہیں کی۔ بھئی یہ چاہتے تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا لیتے، لیکن وہاں جو ہے دن کی بھی شرم نہیں کی گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، میں پھر ایک لفظ کہنے چاہتا ہوں، سارے اماموں میں تنہا امام امام حسین ہے۔ میں کتنی فضیلتیں بیان کروں، جنہوں نے اپنے صحابیوں سے بیعت واپس لی ہے۔ کسی امام نے اپنے صحابی سے بیعت واپس نہیں لی ہے، تنہا امام امام حسین ہے۔ اب میں ایک لفظ کہوں، یہ بیعت واپس نہیں لی ہے، امام کا یہ کانفیڈنس ہے اپنے صحابیوں پہ۔ وہ جو دعویٰ امام کر چکے ہیں جیسے صحابہ مجھے ملے ہیں ایسے نہ میرے نانا کو ملے ہیں، توجہ، یہ کانفیڈنس ہے۔ بیعت واپس لینے کا مطلب کیا ہے؟ بیعت واپس لینے کا، جب تک بیعت میں تھے ان پہ مدد کرنا تھا واجب، نصرت کرنا تھا واجب۔ بیعت واپس لیتے ہی انہیں آزاد کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، مدد کیجئے یا نہ کیجئے، اب آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ بیعت واپس لے لی گئی ہے۔ لیکن بیعت واپس ملنے کے بعد بھی رکے رہے۔ دوسری وجہ، اگر کوئی بیعت اس لیے بھی واپس لی، اگر کوئی بیعت توڑ کے جاتا تھا تو تاریخ اسے لکھتی تھی غدار، تاریخ اسے کہتی تھی باغی۔ یعنی حسین بیعت واپس لے کر یہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں قیامت تک کے الزام سے بچا رہا ہوں، قیامت تک آپ کو کوئی غدار نہیں کہے گا، کوئی باغی نہیں کہے گا، لہذا آپ چلے جائیں۔ کوئی نہیں گیا۔ اس کے بعد امام حسین نے امتحان کی وہ منزل رکھ دی جہاں مسلمان کے ایمان کی ہمتیں دم توڑ دیں، جہاں نفس ڈگمگانے لگے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو جنت نہیں ملنے والی، میں حسین ضمانت لیتا ہوں آپ سب جنت میں جاؤ گے۔ اب چلے جاؤ، اب چلے جاؤ، جنت کی سند مل گئی نا، اب چلے آتے۔ ارے دنیا کا مسلمان در بدر پھر رہا ہے کہ جنت مل جائے، آپ کو جنت مل گئی تھی، باقی کی زندگی اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارتے۔ ارے بھائی وعدہ وہ کر رہا ہے جو بچپن کا وعدہ نبھانے کے لیے بزرگی کا انتظار کر رہا ہو، تو جو عالم بزرگی میں وعدہ کر رہا ہو کہ میں ضمانت لیتا ہوں آپ سب جنت میں جائیں گے، اب چلے جائیں۔ جنت ملنے کے بعد رکے رہنا، اس بات کی علامتیں انصار حسین بتانا چاہتے تھے، مولا ہم نے آپ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے۔ ارے بھائی جنت ملنے کے بعد رکے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ انصار حسین میدان کربلا میں جنت کے لالچ میں نہیں آئے تھے، بلکہ معرفت حسین ابن علی رکھتے تھے تو میدان کربلا تک آئے تھے۔ وہ اپنی معرفتوں کے ساتھ آئے تھے، جنت کے لالچ میں نہیں آئے تھے۔ اب ایک پیغام اور دیتا چلو یہیں حضور، جنت کی سند ملی کب ہے انہیں؟ شب عاشور۔ یہ جوانوں آپ کے لیے پیغام ہے، شب عاشور جنت کی سند ملی ہے، شب عاشور، شب عاشور۔ سب کو یقین ہے، مقامات دکھا دیے گئے، جنت میں جائیں گے۔ میں نے پھر کہا یہ جوانوں کے لیے، جنت مل گئی شب عاشور۔ تو جب جنت شب عاشور مل چکی تھی تو یہ صبح عاشور میں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ نہیں سوال پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ یہ تیروں کے سائے میں سجدے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے مولا جنت میں تو ہم جائیں گے ہی، آپ جنگ کیجئے، لڑیے، جنت کے حقدار تو ہم ہو چکے ہیں، میدان جنگ ہے، لڑیے، نماز چھوڑ دیجئے۔ لیکن جنت ملنے کے بعد بھی سجدے کیے، پتہ نہیں بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ اور میں جو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، 4 محرم کو مسلم بنو سجا نے، 5 محرم کو، 4 محرم کو داخلہ ہوا ہے اور 5 محرم کو مسلم بنو سجا نے سوال کیا تھا امام حسین سے، مولا نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں فرق کیا ہے؟
تو امام حسین نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے اعلان کہا تھا، اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ عبادت کرتے ہیں، ایک دوزخ کے خوف میں، ایک جنت کے لالچ میں، ایک وہ جو اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں۔ انصار حسین نے جنت ملنے کے بعد سجدہ کر کے بتایا، ہم نے جنت کے لالچ میں سجدے نہیں کیے۔ یعنی انصار حسین میدان کربلا میں معرفت الہی اور معرفت امامت کے ساتھ قیام کیے ہوئے، یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے شہداء کی منزلت سب سے بلند کی گئی، کربلا کے شہداء کی منزلت، کہ یہ معرفت الہی اور معرفت امامت میں قیام کیے ہوئے۔ حضور جنت ملی ہے شب عاشور، اور روز عاشور نماز پڑھی گئی تیروں کے سائے میں۔ اب میں ایک مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک سوال رکھ رہا ہوں، بس مجھے احساس دلائیے گا۔ شب عاشور امام کی کوشش کیا ہے؟ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، چلے جائیں، چراغ بجھا دیے جائیں، چلے جائیں، بیعت واپس لے لی، چلے جائیں، جنت دے دی، چلے جائیں۔ کوشش کیا ہے؟ چلے جائیں۔ توجہ، کون؟ انصار، مددگار ہیں، یہ چلے جائیں۔ محسوس کیجئے گا، وہ افراد جنہیں شب عاشور امام کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، سوال رکھ رہا ہوں، مصائب نہیں ہے، بس کیفیت کو سمجھیے گا۔ وہ مددگار جنہیں امام کہہ رہے تھے کہ میں نے بیعت واپس لی، چلے جاؤ، میں نے جنت دے دی، چلے جاؤ، چراغ بجھا دیے، چلے جاؤ، جب وہ سب شہید ہو گئے، وہ سارے مددگار جو مدد کرنے کے لیے آئے تھے، جنہیں بھیج رہے تھے کل رات، جب وہ سب شہید ہو گئے تو اب عصر کے میدان میں کھڑے ہو کر امام حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر۔ سوال پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ ارے کل جو مددگار آئے تھے ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ چلے جاؤ، جنت دی، چلے جاؤ، بیعت لی، چلے جاؤ، اندھیرا کر دیا، چلے جاؤ، اور جب وہ سب شہید ہو گئے تو اب کیا کہہ رہے ہے؟ کوئی، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، خدا را مجھے احساس دلائیے، بات پہنچ رہی ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ مولا آپ بھی جانتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں آئے گا، جو آئے تھے انہیں تو آپ بھیج رہے تھے، اور جب وہ سب شہید ہو گئے تو اب آپ ان لعینوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، کہ میں مدد نہیں مانگ رہا ہوں، استغاثہ بلند نہیں کر رہا ہوں، پھر بلکہ حسین تو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر قیامت تک کا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ کہ کیسا فیصلہ؟ کہ جب جب کربلا کی تاریخ لکھی جائے گی مورخ کو لکھنا پڑے گا کہ حسین شب عاشور بھیج رہے تھے، کوئی گیا نہیں، روز عاشور بلا رہے تھے، کوئی آیا نہیں، لہذا فیصلہ ہو جائے گا کہ حق والا بھیجنے سے بھی نہیں جاتا اور باطل والا بلانے سے بھی نہیں آتا۔ یہ مدد نہیں ہے، یہ استغاثہ نہیں ہے، یہ حسین کا عصر کے میدان میں کھڑے ہو کر قیامت تک کا فیصلہ ہے۔ یا یہ کہوں کہ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اپنے نانا کی تاریخ سے لے کر اور اپنے آخری بیٹے کی تاریخ تک کا اعلان کر دیا۔ کیسا؟ کہ جو امام کی آواز پر چلا آئے وہ حق والا، جو نہ آئے وہ باطل والا، یہ کلی فیصلہ ہے۔ حضور جب وقت کا امام آواز دے، دنیا کی کتنی بڑی عبادت میں مصروف ہو، واجب ہے کہ چھوڑ کے جاؤ۔ جو امام کی آواز پہ جائے وہ حق والا، یعنی جو نانا کی آواز پہ آتا رہا وہ حق والا، جو نہیں آئے وہ باطل والے۔ جو آخری بیٹا آ کر آواز دے گا، جو چلا آئے گا وہ حق والا، جو گھروں میں رہ جائے گا وہ باطل والا۔ حضور کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے ایمان چیک کرنے کا، امام کی آواز ہی ایمان کا پتہ دیتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں پھر ایک لفظ کہوں، حضور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر امام نے کبھی کوئی بات کہی ہے، اپنی زبان سے کوئی قول دیا ہے، تو وہ وقتی طور کے لیے نہیں تھا، جو کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے فیصلہ بن گیا۔
اگر غدیر میں یہ کہہ دیا گیا من کنت مولا، تو علی جب تک مولا نہیں ہے جب تک غدیر ہے، قیامت تک کے لیے مولا، قیامت کے بعد تک کے لیے مولا۔ یہ جو کہہ دے وہ قیامت تک کے لیے فیصلہ بن جائے۔ میں اور قریب کروں بات تو اسے ایسے سنیے۔ حضور قیصر روم نے سونے کی زکوٰۃ نکالی، اور سونا زکوٰۃ میں اتنا نکالا کہ 4 ناکوں پہ لادا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا سونا ہوگا۔ اگر ایک ناکے پہ 50 کلو بھی ہوا تو 4 ناکوں پہ 2 کنٹل ہو گیا۔ تاریخ اور کم لکھ لے، اگر ایک ناکے پہ 25 کلو بھی ہوا تو 4 ناکوں پہ 100 کلو ہو گیا۔ تاریخ اور کم کر لے، اگر ایک ناکے پہ 10 کلو بھی ہوا تو 4 پہ 40 ہو گیا۔ تاریخ اور کم لکھ لے، 5 ہوا تو 20 ہو گیا۔ تاریخ اور کم لکھ لے۔ میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ تاریخ اور کم لکھ لے، اس لیے کہ تاریخ نے کم کرنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ ہاں بہت کیا ہے تو ایک چیز بڑھائی ہے، مل جل کے جو بڑھا پائے ہیں تو بس ایک چیز، وہ کیا کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر، کوشش کر کے اگر کچھ بڑھایا ہے، ورنہ سوائے کم کرنے کے تو حضور سونے کی زکوٰۃ نکالی۔ اپنے مشیر کو بلایا، ایڈوائزر کو بلایا اور کہا کہ اسے مدینے بھیج دو، اور جو اسلام کا رہبر ہوگا، قوم کا رہبر نہیں، لفظ پہ غور کیجئے گا، اسلام کا رہبر، قوم کا رہبر نہیں، اسلام کا رہبر۔ اور معاف کیجئے گا، علماء بھی اسلام کے رہبر نہیں ہیں، قوم کا رہبر ہے۔ اسلام کا رہبر ہوتا ہے وقت کا امام۔ توجہ کیجئے گا، اسلام کے خادم ہیں علماء، اسلام کے رہبر نہیں ہیں، رہبر ہیں قوم کے۔ توجہ کیجئے گا، جو اسلام کا رہبر ہوگا، رہنما ہوگا، پیشوا ہوگا، لیڈر ہوگا، اس کے ہاتھوں میں دے دینا، اس کے سپرد کر دینا۔ لیجئے حضور، خادم کے ہاتھ میں ناکوں کی مہار، اور مشیر کہنے لگا کہ حضور معاف کیجئے گا، اتنا سارا سونا آپ بنا کسی پروٹوکول کے بھیج رہے ہیں، بنا کسی سیکیورٹی کی؟ تو قیصر روم کو جلا لایا کہ کس کی ہمت ہے تو راستے میں ہمارے قافلے پر حملہ کرے۔ تو مشیر مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا حضور میں راستے کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں۔ پھر کہ میں تو اس بستی کی بات کر رہا ہوں جس بستی میں آپ بھیج رہے ہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہکا کے پھسلا کے ساری زکوٰۃ کوئی کھا جائے اور مستحق تک پہنچے ہی نہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ حضور چند سوال لکھ کے دے دیجئے، جو سوالوں کے جواب دے دے گا وہی ہوگا اسلام کا رہبر۔ کم سے کم قیصر روم کے اس واقعے نے 2 باتوں کا تو اعلان کیا۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ فطرہ نکال دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تحقیق کرو کہ مستحق تک پہنچا ہے کہ نہیں۔ قربان جاؤں میں آپ کے سمجھ آتی ہے کہ لیڈر کم سے کم پڑھا ہونا آتی ہے، قوم میں تفرقہ ہوتا ہے، ترقی نہیں ہوتی ہے۔ تو محسوس کیجئے گا حضور کیا کیا، 12 سے 13 دن کا سفر طے کر کر یا اس سے بھی زیادہ کا سفر طے کر کر مدینے میں داخل ہوا۔ اب یہ پوچھ رہا ہے کہ اسلام کا رہبر کون ہے، آئیڈینٹی کیا ہے اسلام کا رہبر؟ تو لوگ ایک صاحب کے پاس لے کر گئے کہ فی الحال تو یہ اسلام کے رہبر ہیں۔ کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ حضور وہ جو ناکے دیکھ رہے ہو نا ان پہ سونا لدا ہوا ہے اور یہ سب زکوٰۃ کا مال ہے۔ اب اتنا سونا دیکھا تو دربار سجایا گیا، چونکہ آج تو معاملہ لینے کا ہے، دینے والے معاملے میں تو اس دربار کے دروازے ہمیشہ بند رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی رسول کا قرض بھی مانگنے آیا ہے تو 100 کوڑے تمہارے ہیں، پر قرض حسن نہیں ادا کیا ہے۔ تو کیا کہا حضور؟ لائیے زکوٰۃ، توجہ، زکوٰۃ لائیے۔ انہوں نے کہا حضور زکوٰۃ ہی دینا آیا ہوں اور زکوٰۃ ہی دے کر جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اب یہ میں آپ کو ایک جواب اور جواز دونوں دے کے جا رہا ہوں۔
میری ایک شرط ہے. کہ شرط کیسی؟ کہ چند سوال ہیں ان کے جواب دے دیجئے. تو انہوں نے فوراً شریعت کو سامنے رکھا. کیا حضور آپ ہمیں شریعت میں دکھائیے, کسی قرآن کی آیت میں دکھائیے, رسول کی کسی حدیث میں دکھائیے کہ کہیں یہ لکھا ہوا ہو کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے سوال پوچھیے. نہیں, شاید ذہن نہیں آمادہ ہیں آپ کے. اگر یہ سوال پہنچ جاتا تو آج کے ماحول کا جواب مل جاتا. حضور شریعت میں دکھائیے. اس نے کہا شریعت میں تو ہے ہی نہیں کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے سوال پوچھنے چاہیے, جواب مل جائے تو زکوٰۃ دے دیجیے. کہ رسول نے فرمایا؟ کہ بالکل نہیں فرمایا. کہ قرآن کی کسی آیت میں؟ کہ بالکل نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ مستحق کا حق باقی رہ جائے. قربان جاؤں میں آپ کے سماعتوں کے. اس کا مطلب یہ حضور ہر کام وہ نہیں کیا جاتا جو شریعت میں ہو. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو شریعت بچانے کے لیے ہوتے ہیں. ارے یہ عقل کے اندھے جو کہتے ہیں حضور علم دکھائیے, شریعت میں کہاں ہے؟ تبرک دکھائیے, شریعت میں کہاں ہے؟ فرض ادا دکھائیے, شریعت میں کہاں ہے؟ ارے یہ شریعت میں نہیں ہے, محافظ شریعت کا نام ازاداری ہے. ایک صلوات میں جناب محمد والے محمد. ارے بھائی اسے آپ واجبات اور محرمات میں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ تو بنا ہے, یہ بنا ہے, یہ بقا ہے. حضور میری شرط یہی ہے, آپ سوالوں کے جواب دے دیجئے, زکوٰۃ لے لیجئے. اچھا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال پوچھا, تھوڑے خاموش رہے. دوسرا پوچھا تو کوئی جواب نہ بنا تو اپنے لوائقین کی طرف کو دیکھا, کبھی ادھر کبھی کہ آپ میں سے کوئی, حضور ہم بھی نہیں. اچھا لوائقین ہوں کو کیا معلوم ہوگا جواب؟ اگر لوائقین پڑھے لکھے ہوتے نا تو لیڈر جاہل کو نہ بناتے. جاہل لیڈر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوائقین جاہل تھے. پڑھے لکھے ہوتے تو اسے لیڈر نہ بناتے. توجہ, پوری توجہ. تیسرا سوال جواب نہیں دیا گیا. حضور آیا کس کے پاس ہے؟ اب اس آئیڈینٹی کو یاد کیجئے. دین کا رہبر, اسلام کا رہبر کس کے پاس آیا ہے؟ دین کے رہبر کے پاس, اسلام کے لیڈر کے پاس, دین کے پیشوا کے پاس. 3 سوالوں کے جواب پوچھے, وہ کوئی جواب نہ ملا تو یہ ایک جملہ کہہ کر اٹھا, عجیب رہبر ہے جو 3 سوالوں کے جواب نہیں دے پایا, وہ دین کیا پھیلاتا ہوگا؟ نہیں قربان. یہ جملہ جناب سلمان فارسی نے سن لیا. اچھا دنیا یہ کہتی ہے کہ جب یہ حضور دربار دشمنوں کا تو سلمان وہاں کیا کرتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں, سلمان بھٹکے ہوئے کو صحیح راستے پہ لاتے تھے. غلط ایڈریس پہ پہنچنے والے کو صحیح ایڈریس پہ لانا سلمان کی ڈیوٹی تھی. یہ کام تھا سلمان کا. جیسے ہی اس نے کہا کہ عجیب رہبر ہے جو 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پایا, وہ دین کیا پھیلاتا ہوگا, تو سلمان مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا جب تو آیا ہی بے دین کے پاس ہے تو دین کیا خاک لے کر جائے گا؟ اب میں لے کر چلتا ہوں تجھے دین کے دروازے پر. کس کے دروازے پر؟ دین کے دروازے پر. اٹھائیے مفاتیح الجنان اور پڑھیے زیارت الامیر المومنین اور زیارت امیر المومنین کا وہ فقرہ, السلام علیکہ یا دین اللہ, اے اللہ کے دین تجھ پر ہمارا سلام. علی کے لقب القاب میں سے ایک لقب ہے اللہ کا دین. اور سلمان کہہ رہے ہیں میں لے کر چلتا ہوں تجھے دین کے دروازے پر. سلمان پہنچے, دق الباب ہوا. توجہ, اندر سے ایک شہزادی کی آواز آئی. سلمان کیا بات ہے؟ میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. میرے لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں منظر کشی کر سکوں, لیکن پھر دہراتا ہوں. آنے والے نے دق الباب کیا, اندر سے شہزادی کی آواز آئی, سلمان کیا بات ہے؟ سلمان نے دق الباب کیا, اندر سے شہزادی کی آواز آئی, سلمان کیا بات ہے؟ آنے والے نے دق الباب کیا, اندر سے آواز آئی, سلمان کیا بات ہے؟ زکوٰۃ لانے والے نے ہاتھوں کو جوڑا, فرمایا سلمان نہ اس بی بی نے تجھے دیکھا نہ مجھے دیکھا, پہچانا کیسے کہ دروازے پہ سلمان ہے؟ تو سلمان نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا لایا ہی اسی کے دروازے پہ ہوں جو ساری کائنات کو اپنی نگاہوں کے سامنے, ارے یہ دروازہ ہی ان کا ہے.
کہ جن کی نگاہوں کے سامنے یہ کائنات رہتی ہے. پوچھا، سلام کیا، جواب ملا کہ مولا. توجہ. اچھا مولا کا کام کیا ہے؟ آب پاشی، کنویں کھودنا. اچھا یہ میں حضور اپنے جوان ذہنوں کے لیے بیان کرتا چلوں، کبھی کبھی عقیدت میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارا مولا اور وہ کام جو ہے مزدوری نہیں کر سکتے، کائنات کا امیر. سنیے میرے پاس ایک ہی جواب ہے اس کا. جواب یہ ہے حضور وہ کل کائنات کے مالک ہیں، لیکن آپ علی کے فلسفہ زندگی کو سمجھیے. وہ یہاں جینے نہیں آئے تھے، جینا سکھانے آئے تھے. اگر یہ بات پہنچ جائے تو یہ مکمل جواب ہے. ورنہ حضور عالم ملکوتی کو چھوڑ کر زمین پر کون رہنے آئے گا؟ وہ جینے نہیں آئے تھے یہاں، وہ جینا سکھانے آئے تھے کہ جیا کیسے جاتا ہے. کیا کنویں کھودنے کا کام، آب پاشی، باغات کو پانی دینا. انہوں نے اپنا رخ باغ کی جانب موڑا. تو وہ زکوٰۃ لانے والے نے دیکھا کہ ایک انسان کے جس کے ہاتھ میں گدال ہے، آستینوں میں خاک ہے، پاؤں میں مٹی ہے. سلمان نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا. زکوٰۃ لانے والے کے ذہن میں سوال آیا اور اس نے سلمان سے پوچھا، سلمان ایک سوال پوچھوں کا کیا؟ کہ اتنی شان و شوکت والا جواب نہیں دے پایا. اسے کہتے کم ظرفی، اسے کہتے چھوٹا ذہن، چھوٹی عقل، چھوٹا دماغ. کیا اتنی شان و شوکت والا جواب نہیں دے پایا؟ یہ غریب آدمی کیا جواب دے گا؟ حضور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ علی کے سامنے کسی نے علی کو غریب کہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ان کی انکساری تھی کہ وہ غریب کے پاس بیٹھ کے اپنے آپ کو غریب کہتے تھے. قربان جاؤں میں آپ کی سماعتوں پہ بھائی، میں بہت دقیق لفظ کہنے جاتا ہوں. مولائے کائنات نے 3 بڑی بستیوں میں زندگی گزاری، مکہ، مدینہ، کوفہ. جو ٹاٹ کا بوریا مکے میں تھا وہی مدینے میں اور وہی کوفے میں. ایک ہی جیسی زندگی تینوں بستیوں کی. مکے میں بھی امیر تھے، مدینے میں بھی امیر تھے، کوفے میں بھی امیر تھے. لیکن ان تینوں بستی کے امیروں میں سے کسی امیر کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ علی کے سامنے علی کو غریب کہہ کے چلا جائے. اس لیے کہ وہ امیر ہی اس لیے بنا ہے کہ علی کی چوکھٹ سے خیرات لے گیا. توجہ کیجئے گا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حضور اتنی شان و شوکت والا جواب نہیں دے پایا. پہلے مرحلہ تو یہ حضور یہ چھوٹا ذہن ہے. جو دولتوں میں علم ڈھونڈتے ہیں وہ اور ہیں، اور جو فاقوں میں علم بانٹتے ہیں وہ اور ہیں. علم دولتوں کا محتاج نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. جیسے ہی غریب کہا، مولا نے فرمایا سلمان ہم جواب نہیں دیں گے. سلمان حیران ہے، مولا میں لے کر آیا ہوں، ہم جواب نہیں دیں گے. کہ پھر کون؟ کہ وہ جو بچہ بیٹھا ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ امام کے بڑے بیٹے امام حسن. زکوٰۃ لانے والا اور زیادہ حیران کہ ہم تو ان پہ ہی کنفیوز تھے. انہوں نے بھیجا ہے بچے کی طرف، آگے بڑھا اور بڑھ کے کہا بچے کیا تو اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ میرے سوالوں کے جواب دے؟ امام حسن اپنی جگہ سے اٹھ کے فرمایا پہلے سوال سنے گا یا جواب لے کر جائے گا؟ ارے میں زیادہ سوال تو نہیں پڑھوں گا لیکن 1-2 سناتا چلوں، وقت ختم ہو چکا ہے، صرف 4 منٹ میرے پاس. سنیے گا، اس کے بعد ایک نوحہ ہے اور اول وقت فضال انشاءاللہ. سنیے. کہا میرے سوال جانتے ہیں، ہو سکتا ہے جوابات آپ کے پہلے سے معلوم ہو لیکن میں صرف ایک نقطے کی طرف لا رہا ہوں. کہاں کہ سن تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہ سچ فرمائے. تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہے؟ اور سوالات تھے لیکن سن لیجئے، 3 سوالوں کا جواب دے کر جاؤ. امام نے فرمایا کہ تیرا پہلا سوال کہ زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے. فاصلہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تاکہ دوری پتہ چل جائے. دوری اس لیے پوچھی جاتی ہے تاکہ یہ وقت معلوم ہو جائے کہ یہاں سے وہاں تک کتنی دیر میں جایا جا سکتا ہے. آفاقی جواب ہے حضور. حساسیت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے اگر اس جواب کا لطف لیں گے تو اور زیادہ لطف آئے گا. بڑا حساسیت بھرا جواب دیا امام حسن نے کہ زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے. مولا فرماتے تو یہی جاننا چاہتا نا کہ اگر ہم سفر کریں تو یہاں سے وہاں تک جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ کہ جی مولا. امام نے فرمایا سن، جتنی دیر ایک مظلوم کی آہ کو دل سے نکل کر زبان تک آنے میں لگتی ہے،
بس اتنی ہی دیر یہاں سے وہاں تک جانے میں لگتی ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، صرف لمحوں کا فاصلہ۔ امام نے فرمایا تیرا دوسرا سوال حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے آنکھ اور کان کے درمیان رکھ کے دے، صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ۔ کہا مولا میں نے آنکھ اور کان کا نہیں پوچھا ہے، حق اور باطل کا پوچھا ہے۔ کہا حق اور باطل کا بتا رہا ہوں، جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ حق، جو کانوں سے سنا جائے وہ باطل۔ حق ہوتا ہے سچ، باطل ہوتا ہے جھوٹ۔ لیجیے میں جواب سنا چکا، اگر میں آپ کو تاریخ کے گوشے پہ توجہ دلاؤں تو پھر لطف آئے گا۔ سنیے، امام حسن کہہ رہے ہیں جو آنکھوں سے دیکھا جائے سچ، جو کانوں سے سنا جائے جھوٹ، جو آنکھوں سے دیکھا جائے سچ، جو کانوں سے سنا جائے جھوٹ۔ یہ امام حسن جواب نہیں دے رہے تھے، بلکہ مستقبل کے مورخ کے قلم پر نگاہ رکھ کر جواب دے رہے تھے۔ حسن جانتے تھے کہ ایک دن بدبخت مورخ ضرور لکھے گا، ہم نے کان لگا کے سنا تھا، رسول چچا سے کان میں کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لہذا پوتے نے پہلے ہی جواب دے کے بتایا کل بھی کان والا جھوٹا تھا، آج بھی کان والا جھوٹا ہے۔ محسوس کیجئے گا، کان والا جھوٹا ہے۔ تو پھر تیسرا سوال بہت تیزی سے کہ مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے فرمایا بس 1 دن کا فاصلہ۔ مولا میں سمجھا نہیں، کہ تو سورج کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھتا؟ صبح میں نکلتا ہے اور شام تک۔ اس نے کہا میں مطمئن ہوا آپ کی اسلام کے رہبر ہیں، زکوٰۃ آپ کے حوالے جانے لگا۔ امام حسن نے ہاتھ تھام لیا۔ یہاں سب غیرت مند افراد بیٹھے ہیں، اور میں یہ اس لیے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بے غیرت کبھی اس فرش پہ آ ہی نہیں سکتا۔ سب غیرت مند افراد بیٹھے ہیں اور اس جملے کا احساس کریں گے۔ امام حسن نے ہاتھ تھام لیا۔ کیوں حضور؟ جواب دے دیے تھے، زکوٰۃ آ گئی تھی، مستحق تک پہنچا دیتے، بات ختم تھی۔ ہاتھ کیوں تھاما؟ اس لیے کہ اس نے آتے ہی ایک غیرت مند بیٹے کے سامنے غیرت مند باپ کو غریب کہا تھا۔ اگر حسن ایسے ہی جانے دیتے اور وہاں پوچھا جاتا کہ جواب کس نے دیے، تو یہی تو بتاتا نا جا کے کہ غریب کے بیٹے نے، اور علی کی معرفت کا اعلان نہ ہو پاتا۔ قربان جاؤں میں آپ کے سماعتوں پہ بھائی، ارے آئیڈینٹی چھپی رہ جاتی، امامت کی معرفت کا اعلان نہ ہو پاتا۔ تو کیا کہ سن، یہ تو تیرے سوالوں کے جواب تھے، اب اس کی فضیلت سن کے جا جسے تو غریب کہہ رہا تھا۔ کہ کیسی فضیلت؟ کہ سن، تیرے سوالوں کے جواب یہی ہے نا کہ مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہے 1 دن کا؟ کہ صبح کو سورج نکلتا ہے اور شام تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر وہ مزدور چاہے تو اپنی انگلی کا اشارہ کرے۔ قربان جاؤں آپ کے سناٹوں پہ خدا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ چاہے تو اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور مغرب میں غروب ہوتا ہوا سورج زوال اول تک آ جائے۔ جسے تو مزدور سمجھ رہا ہے وہ حقیقی جانشین ہے، وہ وارث اسلام ہے، وہ رہبر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن نے پھر اسے اپنے گھر مہمان رکھا، قیام کیا۔ اور جب مولا وہ زکوٰۃ لے کر مدینے کی طرف چلے تو امام نے سلمان سے کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ جتنے مستحقین ہیں جمع ہو جائیں۔ مولا نے اسے اپنے گھر لے جانا گوارا نہیں کیا ہے اور مستحقین میں تقسیم کیا۔ اس نے کہا بھی کہ آپ بھی تو مزدوری کرتے ہیں، کچھ آپ حق رکھ لیتے، کچھ آپ رکھ لیتے۔ امام فرماتے ہیں کہ عہدوں پر بیٹھ کر آرام سے کھانے والے اور ہیں، اور محنت کر کے کھانے والے اور۔ یقین جانیے کہ جن کے ہم شہدائی ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، یہ ماحول چونکہ اتنا پرآشوب ہے، اس وقت ضرورت ہے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے مومن کی، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی، ایک دوسرے کے قدم بقدم چلنے کی۔ ہمارے یہاں بڑی مشہور کہاوت ہے حضور، یوں تو بزرگوں کی جتنی بھی کہاوتیں ہیں وہ 99% سچ ہیں،
لیکن ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے، پیاسے، لیکن جو بھی علی والا ہے اس کے نزدیک یہ 100% غلط ہونی چاہیے۔ وجہ میں دلیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ علی اس کنویں کا نام ہے جس نے بھوکے کو دروازے پہ نہیں بلایا ہے، بلکہ بھوکوں کے گھر گئے ہیں روٹیاں بانٹنے کے لیے۔ کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ علی نے اعلان کیا ہو جتنے بھوکے ہوں میرے دروازے پہ آ جائیں۔ رات کے سناٹے میں نکلتے تھے روٹیاں بانٹنے کے لیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بات کے منتظر مت رہو کہ کوئی تمہارے پاس مدد مانگنے آئے، کوشش یہ کرو کہ تم نگاہ کرو کہ ہمارے پڑوس میں کوئی اس وقت مجبور اور پریشان تو نہیں ہے، تب علی والا ہونے کا فخر محسوس ہوتا ہے۔ یہ علی والا ہونا ہے چاہیے۔ سوکھی ہوئی روٹیاں کھانے والا افراد یتیموں کو تازہ روٹیاں کھلاتا تھا۔ علی کے سر پہ ضربت نہیں لگی ہے، یتیم بچوں کے فاقوں میں اضافہ ہوا ہے۔ قیامت ہے حضور، وہ علی کے جو کسی مصیبت پہ نہ رویا۔ میں بہت دیر مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن 2-3 فقرے پڑھوں گا مولا کائنات کے۔ دل تو چاہتا ہے کہ خوب مسائل پڑھوں، لیکن احساس کیجیے گا وہ علی کے جس کی پنڈلی سے تیر کھینچ لیا جائے تو اس کی زبان سے آہ بھی نہ نکلے، وہ علی کے جو زخموں سے چور ہو جائے لیکن اس نے اپنی زبان سے کبھی آہ نہیں کی، جس کی آنکھ سے اشک گرے تو یاد الہی میں۔ ہاں چند مقام ہے جہاں شیر خدا کی آنکھوں سے اشک برسے ہیں، صرف چند مقام، اس سے زیادہ مقام نہیں ملتے۔ ایک مقام ہے جنازہ رسول، جہاں علی کھڑے ہو کر رو رہے ہیں اور مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ جس کے آخری حج میں 1.25 لاکھ صحابی موجود ہوں، اس کے جنازے پہ علی تنہا کھڑا ہے۔ ایک قیامت کا مقام ہے، میں جو بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں، ایک مقام ہے شہزادی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرنا، اور گھر میں ایک آواز کا بلند ہونا، پزا میرا محسن مارا گیا۔ مولا کائنات کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، مولا رونے لگے، فرمایا شہزادی معاف کرنا۔ ایک مقام ہے، ایک مقام اور ہے، جب شہزادی نے سوال کیا تھا یا علی میں نے سنا ہے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، علی رونے لگے، میری مظلومی یہ کہ میرے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک مقام ہے، ان ساری زندگی میں سلمان ہمہ وقت علی کے ساتھ رہتے تھے۔ سلمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے علی کو چند مقام پر روتے ہوئے دیکھا، لیکن قمبر جیسے میں نے علی کو سیدہ کی تغسیل کے وقت روتے دیکھا ہے، کبھی نہیں روتے ہوئے دیکھا۔ کہ کیا منظر تھا؟ سلمان کہتے ہیں قمبر علی نے ایسی چیخ ماری کہ میرا دل کانپ گیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، پوچھا مولا میں نے آپ کو آج تک ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا فرماتے ہیں سلمان ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو اور مقام نہیں پڑھانا چاہتا، لیکن ایک مقام پڑھانا چاہتا ہوں، سنیں گے عزادارو؟ چونکہ مرحوم کا انتقال جو ہے 20 رمضان المبارک کو ہوا، بابرکت اور ایسی بابرکت مہینہ ہے اور اتنی محترم شبیں جو صرف یاد علی میں منائی جاتی ہیں۔ محسوس کیجیے گا عزادارو یہ کیفیت اور یہ منظر۔ مولا کائنات کے سر پہ جب ضربت لگی ہے مسجد کوفہ میں اور امام حسن نے نماز کو تمام کرایا اور بابا کے سر کو زانوں میں رکھا ہے، ایک جانب امام حسن ہے، ایک جانب امام حسین، غازی میں پہلو میں غازی ابو الفضل العباس ہے۔ یہ 3 جوان بیٹے اپنے بابا کو لے کر گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور کیفیت محسوس کر لینا۔ امام حسن فرماتے ہیں غازی گھر میں جا کر خبر کر دو کہ حسنین بابا کو لا رہے ہیں۔ غازی نے جا کے اعلان کیا شہزادیوں حسنین بابا کو لا رہے ہیں۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں جیسے گھر قریب آیا، امام حسن نے بھائی حسین سے فرمایا بھائی ایک لمحے کے لیے بابا کو اپنی آغوش میں سنبھالو۔ عزاداروں اگر کیفیت آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی تو مجلس ختم ہو جائے گی، آنکھوں سے اشک نہیں رکیں گے۔ ایک لمحے کے لیے بابا کو اپنی آغوش میں سنبھالو۔ امام حسین نے اپنی آغوش میں سنبھالا، حسن نے اپنے دوست سے ردا اتاری اور بابا کے زخم پہ لپیٹنا شروع کی۔ امام حسین نے پوچھا بھائی یہ بابا کے زخم کو کیوں ڈھک رہے ہو، کیوں چھپا رہے ہو؟ تو امام حسن نے بس ایک ہی جملہ کہا
حسین اگر یہ زخم بہن زینب نے دیکھ لیا، اللہ اکبر، بس اتنا کہنا تھا۔ مولا کائنات رونے لگے۔ اب جو علی کو روتے ہوئے دیکھا، امام حسن نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا کیا کوئی خطا ہو گئی؟ نہیں میرے لال۔ بابا کیا زخم کی شدت زیادہ ہے؟ نہیں میرے لال۔ بابا کیا کوئی اذیت ہے؟ نہیں میرے لال۔ پھر یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حسن زینب کا اتنا خیال کہ زینب ایک زخم نہ دیکھ لے۔ ارے میں دیکھ رہا ہوں کربلا کا میدان ہوگا، 70 قدموں کی دوری سے حسین کا کٹتا ہوا گلا ہر ضرب پہ کہے گی اماں میرا ماں جایا حسین، میرا پیاسا حسین، میرا غریب حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر سے ذکر اور مختصر سے پرچے کو شرف مقبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تو نے جو بھی ثواب اس عبادت کا مقرر فرمایا ہے وہ مرحوم اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافت کا سبب قرار فرما۔ پروردگارہ زمانے کے حالات سازگار نہیں ہیں، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، مومنین مرض میں امراض میں گرفتار ہیں۔ بالخصوص تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بالخصوص تجھے واسطہ جوانان کربلا کا اس قوم کے جوانوں کو تمام زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرما، شر دنیا شر شیطان سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دشمنان اسلام سرکشی و طغیانی پہ تلا ہوا ہے، بالخصوص تجھے واسطہ علمدار حسین ابن علی کا پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ علماء حق کا قوم کے بزرگان اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا اعوان و انصار میں شمار فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرد مومن مرحوم جناب سید ضیاء عباس ابن مرد مومن مرحوم جناب آفاق حسین صاحب کے روحین کو اصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔